بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور ناظرین، شعبان کی 15ویں رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس میں نوافل پڑھنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص جس طرح عام راتوں میں نوافل پڑھتا ہے اسی طرح وہ شعبان کی 15ویں رات بھی نوافل ادا کرتا ہے۔ جس طرح اس کی روٹین ایک چلتی آ رہی ہے تہجد پڑھنے کی، قیام اللیل کرنے کی، تو وہ شعبان کی 15ویں رات اسی طرح عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص شعبان کی 15ویں رات خصوصی طور پہ عبادت کرے، نوافل ادا کرے، جبکہ عام راتوں میں اس کی روٹین نہ ہو، بلکہ وہ شب برات میں اسپیشلی اس بات کا اہتمام کرے کہ میں نے نوافل ادا کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے۔ تو یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اور اس حوالے سے جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس کی رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ تو یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 1388 نمبر ہے، مگر یہ روایت ضعیف ہے۔ بہت سے محدثین نے اور محققین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ دور حاضر کے محدث اور محقق علامہ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر اس رات کو قیام کرنا خصوصی طور پہ یا 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا وہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر اس رات کی کوئی فضیلت ثابت ہو بھی جائے، جیسا کہ بعض احادیث کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، جن میں اس رات کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اگر اس رات کی فضیلت واضح ہو بھی جائے تو پھر بھی خاص کر کے اس رات کا قیام کرنا، خصوصی عبادت کرنا، وہ پھر بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1144، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین اللیالی الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، کہ جمعے کی رات کو قیام کرنے کے لیے خاص نہ کرو اور جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی روزہ رکھتا آ رہا ہے، پہلے سے اس کی روٹین ہے، اس کے نظر کے روزے چل رہے ہیں یا کوئی اور کفارے کے روزے چل رہے ہیں اور جمعے کا دن بھی آ گیا ہے، تو وہ رکھ لے۔ خاص طور پہ جمعے کے دن کا روزہ اور جمعے کی رات کا قیام، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے۔ جمعے کا دن جو ہے وہ سید الایام ہے، جمعے کے سارے دنوں کا سردار ہے، اس کی فضیلت، جمعے کے دن کی فضیلت بھی احادیث میں ہے اور جمعے کی رات کی فضیلت بھی احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن فضیلت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس رات کوئی خصوصی عبادت شروع کر دی جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے نہیں کی۔ تو اس لیے اگر ان روایات کے پیش نظر شب برات کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے تو پھر بھی اس رات میں خصوصی طور پہ نوافل پڑھنا، خصوصی عبادات اور یہ محفلیں اور یہ جلسے اور یہ سارے کھانے پینے کے جو اہتمام ہوتے ہیں، یہ کرنا، یہ ثابت پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات کے قیام کے حوالے سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ ثابت نہیں ہے اور وہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی فضیلت دیگر احادیث سے ثابت ہو بھی جائے تو پھر بھی اس رات میں خصوصی طور پر قیام کرنا اور خصوصی طور پر عبادت کرنا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس رات خصوصی نوافل پڑھے ہیں، نہ صحابہ کرام نے پڑھے ہیں۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے اس رات
عبادت کا اہتمام کیا ہے وہ بعض شام کے تابعین ہیں، جیسے مکحول ہیں اور دیگر تابعین ہیں، جنہوں نے اس رات عبادت کا اہتمام کیا۔ تو ان سے پہلے کسی صحابی نے اس رات کو خصوصی طور پہ نوافل پڑھنے کے لیے خاص نہیں کیا۔ اور فقہائے حجاز، جو حجاز کے فقہا اور علماء تھے، انہوں نے شام کے ان بعض علماء کی تردید کی ہے کہ ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس رات کو خاص نہ کیا جائے کسی بھی عبادت کے ساتھ یا نوافل کے ساتھ۔ تو اگر کوئی خصوصی طور پہ اس رات نوافل پڑھتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ میں اس کو بدعت نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ اس رات مخصوص تعداد میں اور مخصوص قرات کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے صلاۃ الفیہ پڑھی جاتی ہے کہ 100 رکعتیں پڑھنی ہیں اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو یہ صلاۃ الفیہ ہے۔ تو یہ ایک مخصوص تعداد ہے رکعتوں کی اور ان کے پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے پڑھتا ہے اس رات اور ہر سال یہ رات آنے پر اسی طرح وہ نوافل کی وہ تعداد پوری کرتا ہے اسی طریقے سے، اور خاص اس میں قرات کا جو طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق پڑھتا ہے، تو اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو پھر یہ بدعت کے زمرے